حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ کی حفاظت میرے سپرد کی۔ چنانچہ ایک آنے والا میرے پاس آیا اور کھانے کے غلے میں ہاتھ ڈال کر غلہ نکالنے لگا کہ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس سے کہا کہ میں تجھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تو اس نے کہا مجھے چھوڑ دے، میں ضرورت مند اور عیال دار ہوں، میں آئندہ کبھی نہیں آؤں گا۔ چنانچہ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گزشتہ رات تیرے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، اس نے اپنے ضرورت مند اور عیالدار ہونے کی شکایت کی تو مجھے اس پر رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے تجھ سے جھوٹ بولا ہے اور وہ دوبارہ تمہارے پاس آئے گا۔ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے یقین ہو گیا کہ وہ دوبارہ ضرور آئے گا۔ چنانچہ جب وہ آیا اور غلے میں ہاتھ ڈال کر غلہ نکالنے لگا تو میں نے اس سے کہا کہ میں تجھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آج ضرور لے کر جاؤں گا۔ تو اس نے کہا مجھے چھوڑ دے، میں ضرورت مند اور عیال دار ہوں، میں آئندہ کبھی نہیں آؤں گا۔ مجھے ایک بار پھر اس پر ترس آ گیا۔ پھر صبح ہوئی اور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص نے آج پھر تجھ سے جھوٹ بولا ہے، اور پھر فرمایا کہ وہ دوبارہ تمہارے پاس آئے گا۔ میں تیسری مرتبہ اس کا انتظار کرنے لگا۔ چنانچہ جب وہ آیا اور کھانے کے غلے میں ہاتھ ڈالنے لگا تو میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا، میں تجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ضرور پیش کروں گا۔ تیرا یہ آنا تیسری مرتبہ ہے، تو ہر مرتبہ یہی کہتا ہے کہ میں نہیں آؤں گا اور پھر آ جاتا ہے۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دے، اس کے بدلے میں تجھے چند ایسے کلمات سکھاؤں گا جس سے اللہ تعالیٰ تمہیں فائدہ پہنچائے گا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کیا کلمات ہیں؟ تو اس نے کہا کہ جب تو اپنے بستر کی طرف جائے تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اس کے پڑھنے کی وجہ سے صبح تک تجھ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نگران مقرر ہوگا اور شیطان تیرے قریب نہیں آئے گا۔ جب میں نے یہ سنا تو اسے چھوڑ دیا۔ چنانچہ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرے رات کے قیدی نے کیا کہا؟ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، اس نے مجھے یقین دلایا ہے کہ وہ مجھے ایسے کلمات سکھائے گا جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مجھے فائدہ پہنچائے گا۔ تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ وہ کون سے کلمات ہیں؟ میں نے عرض کیا، اس نے مجھ سے کہا کہ جب تو اپنے بستر کی طرف جائے یعنی سونے لگے تو آیت الکرسی پڑھ لیا کر، اول سے لے کر آخر تک، اور اس نے یہ بھی کہا کہ اللہ کی طرف سے تجھ پر ایک نگران رہے گا اور صبح تک شیطان ہرگز تیرے قریب نہیں آئے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آگاہ رہو، یقیناً اس نے سچ کہا، حالانکہ وہ خود بڑا جھوٹا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تو جانتا ہے کہ 3 راتوں سے تو کس سے مخاطب رہا؟ میں نے کہا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شیطان تھا۔ تو سامعین، یہ تھی آیت الکرسی کی فضیلت۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر چیز کی ایک بلندی ہے، اور قرآن کی بلندی سورہ بقرہ ہے، اور اس میں ایک آیت ہے جو قرآن کی تمام آیتوں کی سردار ہے، اور وہ ہے آیت الکرسی۔ اس قسم کی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔